الیکشن ریفارمز جو ہے نا وہ پہلے ہونی چاہیے اور اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. بالکل ہم تو آپ سے 100% متفق ہیں. اسی کا تو رونا رو رہے ہیں کب سے کہ الیکشن ریفارمز کرے گا کون. یہ نہیں بتایا آپ نے. اسمبلی کرے گی؟ نہیں، اسمبلی تو کر ہی نہیں سکتی. اسمبلی کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. چونکہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ تو اپنے فائدے کی ریفارمز کریں گے. چونکہ انسان تو اس ذات جو ہے نا وہ ہر چیز سے ابو نہیں ہونی چاہیے. وہ اس تمام معاملے میں شامل ہوتی ہے اور جب تک وہ شامل نہ ہو اور اس پر خود نہ گزرے اور وہ ان تجربات سے نہ گزرے. چونکہ سکندر سلطان صاحب آپ ہی کی حکومت کے لگائے ہوئے اور آپ ہی کے پالتو آدمی کہلاتے ہیں ہمیشہ سے. مسلم لیگ نون کے جب وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد لگائے گئے تھے اور ان کے سسر پرنسپل سیکرٹری تھے آپ کے سربراہ مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف صاحب کے، اور جو کچھ ہوا تھا اس وقت وہ سب کو معلوم ہے کہ سعید مہدی صاحب اور سکندر سلطان راج کر رہے تھے پورے اسلام آباد پر. الیکشن کمیشن کو ہمیشہ سے پارٹیزن لوگ نہیں چلا رہے تھے. یہ سلسلہ شروع ہوا ہے فخر عالم کے بعد سے، جب محترمہ کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کا فیوریٹ بندہ جو لیٹرل انٹری سے گھسا تھا، اسکول ماسٹر تھا، نام تھا اس کا حسن بھٹو، وہاں سے شروع ہوا. اس کے بعد اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر وہ لے آئیں جس کا نام تھا جسٹس فخر عالم. اس کے بعد سے تو مسلسل وہ چیف الیکشن کمشنرز آتے رہے جو کسی نہ کسی پارٹی کے سرکردہ ایجنٹ، میں کہوں گی یہ لفظ ضرور یوز کروں گی. پھر ایک وقت آیا معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں. السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. میں عرفان صدیقی صاحب جو اسپیچ رائٹر ہیں اور سارے لکھنے پڑھنے کے معاملات کے کرتا دھرتا ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف کے. آپ نے اس دن چینل 92 پر یہ فرمایا تھا کہ الیکشن ریفارمز جو ہے نا وہ پہلے ہونی چاہیے اور اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. بالکل ہم تو آپ سے 100% متفق ہیں. اسی کا تو رونا رو رہے ہیں کب سے. اور ہم نے آپ سے کہا بھی تھا کہ الیکشن ریفارمز کرے گا کون. یہ نہیں بتایا آپ نے. اسمبلی کرے گی؟ نہیں، اسمبلی تو کر ہی نہیں سکتی. اسمبلی کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. چونکہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ تو اپنے فائدے کی ریفارمز کریں گے نا. تو اس لیے ذرا یہ بھی سن لیجئے، یہ ایک قصہ پہلے سن لیجئے. چونکہ انسان کی ذات جو ہے نا وہ ہر چیز سے ابو نہیں ہونی چاہیے. وہ اس تمام معاملے میں شامل ہوتی ہے اور جب تک وہ شامل نہ ہو اور اس پر خود نہ گزرے اور وہ ان تجربات سے نہ گزرے. چونکہ سکندر سلطان صاحب آپ ہی کی حکومت کے لگائے ہوئے اور آپ ہی کے پالتو آدمی کہلاتے ہیں ہمیشہ سے. مسلم لیگ نون کے جب وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد لگائے گئے تھے اور ان کے سسر پرنسپل سیکرٹری تھے آپ کے سربراہ مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف صاحب کے، اور جو کچھ ہوا تھا اس وقت وہ سب کو معلوم ہے کہ سعید مہدی صاحب اور سکندر سلطان راج کر رہے تھے پورے اسلام آباد پر. تو جناب علی عرفان صدیقی صاحب ذرا پہلے یہ قصہ سن لیجئے. اور یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقائق ہے جو ابھی تک سندھ حکومت کے پاس، عدالت کے پاس موجود ہے، سندھ ہائی کورٹ میں. اور میں اس کو سپریم کورٹ اب لے کے جا رہی ہوں. اور اس سے بڑے حقائق اور ہیں جن پر بات ہوگی، لیکن فی الحال آپ پہلے یہ سن لیجیے. میں نے ایک کیس کیا ہوا ہے 18 سال کی جو بدماشیاں تھیں کچھ ججوں کی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل تھا. عبدالحمید ڈوگر جب وہ ہمارا چیف الیکشن کمشنر بنا تو ذلالت اس نے کیا کی تھی. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ اپنی بیٹی کی مارک شیٹ چینج کروا رہا تھا. پوری دنیا میں ذلیل ہوا تھا کہ اس کی چیف جسٹس آف پاکستان کی بیٹی جو ہے اس کے لیے مارک شیٹ چینج کروائی گئی ہے ایڈمیشن کے لیے میڈیکل کالج میں. یہ صورتحال تھی. دوسرا حامد مرزا، اس سے پہلے فخر عالم، اور اس کے بعد تو خیر حامد مرزا نے جب انتہا کی اور
اس سے پہلے بھی جو ہمارے جو چیف الیکشن کمشنرز آتے رہے وہ سب سپریم کورٹ کے جج ہی ہوتے تھے. انہوں نے جو ادھم مچائی تھی چیف الیکشن کمشنرز نے ان کے خلاف، چونکہ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا یو آر انوسنٹ، آپ کو لٹیگیشن ہراسمنٹ میں رکھا گیا، یو آر انوسنٹ. تو میں نے پوچھا، جسٹس مسلم ہانی کی عدالت تھی، کورٹ تھی، میں نے ان سے پوچھا اف آئی واز ڈکلیئرڈ انوسنٹ in 4 cases in Supreme Court, 1 in High Court, 1 in Services Tribunal, and I always appeared in person. میرے پاس وکیل کو دینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. تو جو انوسنٹ ہے اس نے جو سفر کیا ہے 18 سال اور جو مجرم ثابت ہو گئے ہیں ان کے لیے سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل سزا ہے. میں نے کہا وہ تو سارے ججز ہیں. انہوں نے کہا کوئی بھی ہو، آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے، آپ ہائی کورٹ میں جائیے، اگر ہائی کورٹ سے ریمیڈی نہ ملے تو پھر سپریم کورٹ جائیے. تو جناب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، آج آپ نے آئی جی صاحب کو جس طرح بلا کر ڈانٹا ہے، میں آپ کے پاس ایک اپلیکیشن دیتی ہوں، بتاتی ہوں کہ میرے کیس کا نمبر کہ 2014 سے آج کے دن تک لگنے ہی نہیں دیا جاتا. اور وہ ایک خبیث یہاں پر آیا تھا جس کا نام تھا فروغ نسیم، جس نے سارا تماشا لگوایا تھا ایکسٹینشن جنرل قمر باجوہ کے دنوں میں اور آصف کوسا. میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے. ہی واز ہولڈنگ پبلک آفس، اور اس کے بعد بھی وہ لوگوں کو بچانے کے لیے کورٹ میں آتے تھے. میں نے ان کو کہا آپ تو پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں، آپ کیسے پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پہ، آپ کیسے پریکٹس کر رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو بھیجنا شروع کر دیا تھا. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لا ایسوسیٹ وہی تھی، لا ایسوسیٹ وہی تھی جس کو فروغ نسیم اور اس سے پہلے ان کے والد ہیڈ کرتے تھے، پھر فروغ نسیم ہیڈ کرتے ہیں آج کے دن تک. اس کو کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو میں چھوڑوں گی تو نہیں، اب سپریم کورٹ لے کے جاؤں گی اس کیس کو، کیونکہ اس میں جو 12-13 لوگ جو ہیں ڈیفینڈنٹس جو تھے، 18 سال کا میرا سارا مسئلہ تھا، جس میں سے ایک مسئلہ سکندر سلطان صاحب کے پاس اپلیکیشن موجود ہے اور یہ ان کا اختیار تھا. چونکہ کورٹ نے مجھے کہا جناب یہ تو چیف الیکشن کمشنر کرے گا، چونکہ اس نے روکا تھا یہ ڈیسیشن. جسٹس فخر الدین جی ابراہیم نے آپ کا اپروول دے دیا تھا، نوٹ شیٹ پر بھی لگا ہوا ہے. تو پہلے بابر فتح یعقوب نے نہیں ہونے دیا، باجوہ صاحب کے بڑے بلو آئٹ تھے وہ، اور پھر عمران خان کے بھی بلو آئٹ ہو گئے، چونکہ انہوں نے ان کا خیال تھا کہ الیکشن انہوں نے جتوایا ہے بابر فتح نے. آج کے دن تک وہ موجیں ہو رہی ہیں ان کی. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر بننے کے لیے بھی بڑی کوششیں کی، لیکن پھر جب مجھے ہائی کورٹ نے یہ کہا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کا انٹرنل افیئر ہے، جو آپ کی پروموشن روکی ہوئی ہے گریڈ 22 کی، وہ تو آپ ادھر جائیں گی، ان سے بات کریں. میں نے بھیج دیا سکندر سلطان صاحب کو، لیکن وہ سکندر سلطان ہے بھائی، وہ سکندر سلطان ہے، وہ اپنے وقت کا فرعون ہے. اس وقت وہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے فائل. چونکہ سارے لوگ کانٹریکٹ پر لے کر آئے ہیں، وہ سیکٹری جس کو کانٹریکٹ پر لائے ہیں وہ ان کے کسی آرڈر کو گھاس نہیں ڈالتا، وہ بھی اپنے وقت کا فرعون ہے چونکہ کانٹریکٹ پر آیا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب، آپ ہی نے اس آدمی کو، یہ OMG کا ہے، اس کا نام ہے عمر حمید. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی OMG والوں کی پروموشن بڑی مشکل سے ہوتی ہے. آپ نے اس کی پروموشن کروائی تھی عمر حمید کی، اینڈ ناؤ ہی از اے سیکٹری الیکشن کمیشن. لے کر آئے ہیں کون؟ سکندر سلطان صاحب. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، تو ان سب کو وہی لے کر آئے ہیں. تو پورا الیکشن کمیشن وہ اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں. میں نے پچھلے کلپ میں کہا ہے کہ ان کی اپنی ساکھ کو نقصان پہنچے گا. اگر جینوئنلی بھی عمران خان کے علاوہ دوسری پارٹیاں جیتتی ہیں PDM کی، تو الزام آپ پر ہی آئے گا کہ آپ نے جتوا دیا. ہم تو دیکھیں پہلے ہی کہہ رہے تھے سکندر سلطان کو ہٹاؤ، تو بہتر یہ نہیں ہوا کہ 4 سال آپ نے عیش موجیں کر لیں، اب آپ عزت سے استعفیٰ دے کے چلے جائیں. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ بالکل ایسا نہیں کریں گے. بس اتنا ہی کہوں گی کہ اب واحد آسرا اللہ کے بعد زمین پر، چونکہ اللہ میاں خود تو اتر کر آئیں گے نہیں، اس زمین پر اگر طاقت دیتے ہیں کسی کو تو وہ طاقت کا یوز ہوگا. اب کیسے مس یوز اب نہیں ہونا چاہیے، چونکہ سید عاصم منیر، جنرل سید عاصم منیر جیسے شخص، میں نے اتنی تحقیقات کی ان کے بارے میں کہ شاید میں نے زندگی میں کبھی، لوگ بڑا مجھے کہا جاتا ہے جی میں فوج کی ایجنٹ ہوں، کاش میں بتا سکتی کہ میں نے اس فوج کی ایک ادارے کے ہاتھوں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں.
یہ سارا جو نتیجہ ہے میری سروس ریکارڈ کو خراب کرنے کا اور مجھے لٹیگیشن ہراسمنٹ پہ رکھنے کا، اس کے ذمہ دار صرف وہی. لیکن میں نے کبھی بھی اس ادارے کے سربراہ کو یا کسی بریگیڈیئر کو یا کسی کرنل کو فوج نہیں سمجھا. وہ صرف فرد ہیں، وہ فرد ہیں، وہ ادارہ نہیں ہیں. ہمیشہ ہم نے جب بھی میں نے کمپلینٹ کی، ایک دفعہ جنرل وحید کاکڑ کو کمپلینٹ گئی، مجھے ریلیف ملا. ایک دفعہ جنرل راحیل شریف کو کمپلینٹ گئی تو ان کے ریلیف دینے سے پہلے ہی اللہ نے اس بریگیڈیئر کو جہاں پہنچا دیا، اللہ کسی صاحب اولاد کو وہاں نہ پہنچائے. لیکن یہ اللہ کے قانون سے بے خبر جتنے لوگ ہیں، چاہے انہوں نے یونیفارم پہنی ہے یا یونیفارم نہیں پہنی ہے، وہ یہ یاد رکھیں. یا جج کون ہوتا ہے؟ عدالت اللہ کے پاس ہوتی ہے، وہ عدل وہ کرتا ہے، وہ عادل ہے. آپ انصاف دیتے ہیں، آپ لا کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. دیز آر ناٹ کورٹ آف جسٹسز، دیز آر کورٹ آف لا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو جو یہ طاقت دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ ہر وقت سیاستدانوں کے اور وی وی آئی پیز کے کیسز چلتے رہیں عدالتوں میں، خاص طور پہ ایپکس کورٹ میں. ابھی میں نے لاسٹ جو کیا ہے اطہر من اللہ صاحب کے کارنامے بتائے ہیں، اور اینڈ ابو آل افسوس یہ ہوا کہ اطہر من اللہ صاحب کی تو ریپوٹیشن بھی خراب تھی، لیکن جسٹس منیب اختر کتنی بہترین شہرت کے حامل جج ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے نئے جج ابھی آئے ہیں ہائی کورٹ سے پروموٹ ہو کر سپریم کورٹ میں 4-5 ججز، ان میں سے کسی ایک کو اس بینچ میں بٹھا دیجئے. اور باقی جو ہیں جن کو میں جانتی تھی پرسنل ایکسپیرینس کی وجہ سے، جسٹس محمد علی مظہر، وہ میں پچھلے کلپ میں بتا چکی ہوں. تو خدا کے لیے چیف جسٹس صاحب، مجھ جیسے سینکڑوں اور ہمارے ہزاروں سینکڑوں سرکاری ملازمین کے علاوہ بھی لوگوں کے کیسز وہاں پڑے رہیں. خود آپ ہی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ہم بڑا لارجر بینچ 17 کا بناتے ہیں تو عوام کے کیسز کا کیا ہوگا، انہیں کون دیکھے گا. مجھے یہ بات وہ دن سے میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں جناب چیف جسٹس عطا محمد بندیال صاحب. خدا کے لیے لوگوں میں اپنی عزت بڑھائیے، یہی سب کچھ ساتھ جائے گا. نہ بڑی بڑی پینشنیں، نہ بڑے بڑے سیلریز، بڑے بڑے پرکس اینڈ پریولیجز، یہ کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. یہی عزت جائے گی، یہ دلوں سے دعائیں جو نکلیں گی یہ ساتھ جائیں گی آپ کے. اور یہی میں جنرل سید عاصم منیر صاحب سے کہنا چاہتی ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف سے، کہ یہ بھی ٹیم ورک ہے اور آپ یہ دونوں ادارے مل کر لوگوں کو ریلیف دلائیں گے. سیاستدانوں اور گندی غلیظ سول بیوروکریسی سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. اور خدا کے لیے ہمارے ملٹری بیوروکریٹس اس ڈی ایم جی مافیا سے امپریس ہونا بند کر دیں. ان سے زیادہ گھٹیا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اس پر وہ ڈاکٹر عشرت سے ہماری بہت بات ہوئی تھی، کلپ بھی ہوا، ان کی شکایت بھی آئی، ٹیکسٹ بھیجی انہوں نے کہ جی میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ سول سروس ریفارمز کے لیے عمران خان آپ کو لائے تھے، آپ نے اسی ڈی ایم جی مافیا کو پھر سروں پہ لا کے بٹھا دیا. ہم سے پوچھیں نا، ہم بتاتے ہیں. چلیے الیکشن ریفارمز تو ہم بتائیں گے ہی، لیکن ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اب سول سروس ریفارمز جو ہیں اس میں کن کن اصلاحات کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی، چونکہ اگر وہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو زندگی، صحت، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہی دعا ہے پروردگار. اور میرے جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جو کام نہ سنے کوئی، نہ ہماری ایکسس ہو کسی تک. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں دستاویز اردو میں، اور انگریزی میں کہتے ہیں ڈاکیومنٹ. وہ ڈاکیومنٹ تیار ہو رہا ہے ایک ریفارمز کے حوالے سے کہ ہمیں کہاں کہاں کس کس ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ایک اس ملک کے سماجی اور اخلاقی زوال کی کہانی ہے جو الٹیمیٹلی آ کر یہاں، اور سیاسی زوال کی کہانی ہے جو آ کر معاشی زوال پر ختم ہو رہی ہے. اس سے بڑا آسیب کوئی نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ حقیقی قصہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. میں چینل M5 کے ناظرین نہیں، وہ جو لوگ بھی میرے سبسکرائبرز ہیں اور یوٹیوب پر اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ یہ سب کا مسئلہ ہے تو کہیں جائیے گا نہیں، اس کو کنٹینیو یہ رہے گا. اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اور کہاں کہاں تک معاملات چلے گئے ہیں. تو ان سب پر بات کریں گے کہ الیکشن ریفارمز کون کرائے گا اب، جو ہم امید کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری امید جو ہے وہ ٹوٹے نہیں، وہ بھروسہ نہیں ٹوٹے جو ہم نے نئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان سے امیدیں باندھی ہیں. پروردگار سب کی امیدیں
پوری ہوں. خدا حافظ.